اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے القابض الباسط۔ اس کا معنی ہے تنگی کرنے والا اور وسعت دینے والا۔ یہ نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو گئی تھیں، تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاؤ مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ ہی بھاؤ مقرر کرنے والا ہے، وہی قابض اور باسط ہے، یعنی تنگی دینے والا اور وسعت دینے والا ہے اور رزق دینے والا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب میں اس سے ملاقات کروں تو تم میں سے کوئی میرے سے مطالبہ نہ کر سکے، نہ ہی کسی کے خون کے معاملے میں، نہ ہی مال کے معاملے میں۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ اس کی جسمانی قوت ہے، اس کا علم ہے، مال ہے، عہدہ ہے، اولاد ہے، ہر طرح کی نعمت جو انسان کے پاس موجود ہے، ہر وہ چیز جس کو ہر انسان اون کرتا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں، جس کے ذریعے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو وسعت دی ہے اور کسی کو تنگی دی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ بعض لوگوں کے پاس علم کی فراوانی ہوتی ہے، یا جسمانی قوت کی فراوانی ہوتی ہے، یا مال میں بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر احسان ہے، اس کی رحمت ہے، جس کی وجہ سے اس نے اسے وسعت دی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ چیزوں میں تنگی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور حکمت پر مبنی فیصلہ ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید انسان کے پاس جب کسی معاملے میں وسعت ہے تو اس کی کوئی آزمائش نہیں ہے، اگر کسی کے پاس تنگی ہے تو وہ بہت سخت آزمائش سے گزر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح سے آزمائش میں رکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے انسان کو، اور انسان کے پاس کسی چیز کی وسعت بھی اس کی آزمائش کی علامت ہے، اور کسی چیز کی تنگی بھی اس کی آزمائش کی علامت ہے۔ انسان کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم دیکھیں کہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اگر وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں کے لیے، البتہ وہ بغاوت کر دیتے ہیں زمین میں، لیکن وہ اتارتا ہے ساتھ ایک اندازے کے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں پر باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی ہر چیز کی ملکیت اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے پاس ہے وہ رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو کشادہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر وہ ہر چیز میں انسان کو اس کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ کشادگی کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تمام مخلوقات جو ہے وہ بغاوت کر دیتے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور وہ ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق اتارتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، یا کسی کے پاس تھی تو چلی گئی، ان تینوں رویوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اسی کے نام کو پکارنا ہے کہ یا اللہ تو ہی تنگی کرنے والا ہے، تو ہی وسعت کرنے والا ہے، ہمارے لیے آسانی کر دے۔ پھر دیکھیں کہ جب کوئی انسان کسی بھی معاملے میں تنگی محسوس کر رہا ہو اپنی زندگی کے معاملات میں، تو پھر اس کو اللہ کی طرف ہی پناہ لینی چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے کہ یا اللہ تو تنگی کرنے والا ہے، تو نے ہی میرے لیے تنگی کی ہے، یا میری آزمائش کی وجہ سے تو نے میرے لیے معاملات تنگ کر دیے ہیں، تو آسانی کر دے، تو ہی وسعت دینے والا ہے۔ جب انسان کو صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یا بعض اوقات انسان کے اعمال، اس کے گناہ جو ہیں اس کے پاس آنے والی نعمتوں کو روک دیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں میرے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، کیا میرا اللہ کے ساتھ تعلق تو کم نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، تو پھر اس کو دوسرے اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے۔ جب اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو اس کی مخلوق کے ساتھ بھی آسانی کا، وسعت کا معاملہ کرنا ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید دوسروں کو ہم دیں گے تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات بتائی ہے کہ صدقہ کرنا مال میں کسی صورت کمی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ، تو میں اسے دگنا کر دیتا ہوں، بہت زیادہ دگنا کرنا، اور اللہ ہی
قابض اور باسط ہے، یعنی تنگی کرنے والا، وسعت دینے والا ہے، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکار کر اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔